یہ بہت ہی اہم پیغام ہے میری اور آپ کی زندگی کے لیے کہ جب ہمیں کوئی ایذا پہنچانے لگے، ہمیں کوئی تکلیف دینے لگے، ہمارا کوئی دشمن ہو جائے، تفسیروں میں لکھا ہے کہ کوئی انسان بھی دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کا دشمن نہ ہو۔ ہر انسان، نبی سے بڑی تو کوئی ہستی نہیں نا، نبیوں کے بھی دشمن ہوتے تھے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ضرور دشمن ہوتا ہے۔ وہ اگر مسلمان ہے تو کافر اس کا دشمن ہے، کسی ماحول، معاشرے، کمیونٹی میں رہتا ہے تو وہاں ضرور کوئی اس کا دشمن ہے، اس کا خیر خواہ نہیں ہے۔ اور آج تو دور کی چھوڑ اپنے خاندان میں ہوتے ہیں، باقی دور کیا جا کے دیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر کوئی تمہیں ایذا دیتا ہے، تمہارے خلاف سخت بولتا ہے، منصوبے بناتا ہے، تمہیں تنگ کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو کیا کرو؟ کہ دو کام کرو۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاصْبِرْ، اور دوسرا فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ یہ دو کام کر لو، تمہارا میں کفیل ہو گیا، تمہیں میں کافی ہو گیا، پھر تم بے نیاز ہو جاؤ ان تانے دینے والوں سے، ان دشمنیاں تمہارے ساتھ کرنے والوں سے اور تمہارے خلاف منصوبے بنانے والوں سے، تم ان سے بے نیاز ہو جاؤ، پھر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دو کام کرو۔ ایک فرمایا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ جو کچھ آپ کو کہیں آپ ان پر صبر کریں، آپ برداشت کریں، آپ کچھ نہ کہیں۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے، لیکن ہم اس پر عمل سے عاری ہیں۔ ہمارے خلاف کوئی جملے کستا ہے، تانے دیتا ہے، خاندان میں یا معاشرے میں ہمارے خلاف باتیں چلاتا ہے، چغلیاں لگاتا ہے، ہمارے کاروبار کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی منصوبہ بندی کرتا ہے، رشتہ داروں میں ہمیں بدنام کرنے کے لیے ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے، ہمارے ویک پوائنٹس ڈھونڈتا ہے، اور کسی نہ کس طریقے سے آدمی ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کچھ لوگ۔ یہ ہر انسان کے ساتھ تقریباً ہر فیملی میں ایسا ہوتا ہے، ہر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا پہلا یہ کرو، اصبر علی ما یقولون، یہ جو کچھ کہتے ہیں تم نے آگے سے جواب نہیں دینا، تم نے آگے سے انتقام نہیں لینا، تم نے آگے سے رد عمل میں نہیں آنا، اس کا رد عمل نہ دینا۔ جو وہ کہتے ہیں سن لو۔ بیٹی پر الزام لگا دیا، ہم پر لگا دیا، ہمارے خلاف باتیں کر دیں، ہمارے کاروبار کے لیے کر دیں، ہمارے بیٹے کے خلاف باتیں کی، بیٹی کا رشتہ ہونے لگا تھا وہاں آڑے آ گئے، کہ چپ کر جاؤ، اصبر علی ما یقولون، صبر کرو۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کتنا صبر کریں، وہ تو بڑی حدیں گزر رہے ہیں۔ فرمایا علی ما یقولون، عربی گرامر کے لحاظ سے، کہ جتنا وہ تمہیں کہتے جائیں۔ عربی گرامر کے لحاظ سے اللہ نے فرمایا صبر کو بناؤ لکڑی، علی ما یقولون، اور ان کی باتوں کو بناؤ پانی۔ تو صبر کتنا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا تمہارا صبر کی لکڑی وہ ان کی باتوں کے پانی کے اوپر رہے۔ اصبر علی ما یقولون، ان کی باتیں نیچے بمثل پانی کے، آپ کا صبر اوپر بمثل لکڑی کے۔ تو لکڑی کیا کہتی ہے؟ کب تک میں ٹھہری رہوں؟ پانی جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے لکڑی اوپر ہوتی چلی جاتی ہے، پانی چھت تک پہنچ جائے لکڑی اوپر چلی جاتی ہے۔ لکڑی یہ نہیں کہتی بس ہو گئی ہے، بس اتنا ہی پانی میں برداشت کر سکتی تھی، اب میں اوپر نہیں جاتی، اب میں پانی سے لڑوں گی، کون سا پانی آتا ہے مجھے اوپر دھکے دینے والا، میں نہیں جاتی اوپر۔ لکڑی ایسے نہیں کہتی، پانی بڑھتا جائے لکڑی چڑھتی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا صبر یوں کرنا ہے، ان کی باتیں جتنی بڑھتی چلے جائیں تم نے صبر اتنا بڑھاتا چلا جانا ہے۔ اور جب تم اتنا صبر بڑھا لو گے پھر کیا ہوگا؟ قربان جاؤں قرآن پر، کہ ان اللہ مع الصابرین، جب تم صبر کر لو گے میں اللہ تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا، پھر میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ اور جس کے ساتھ رب ہو جائے اس کے ساتھ سب ہو جاتے ہیں، جو رب جس کا ساتھ ہو جائے وہ پار ہو جاتا ہے۔ ہمارے سرائکی کے خطیب تھے، وہ کہا کرتے تھے صبر جنہاں دے پلے ہے رب انہاں دے رلے ہے۔ اگر ہمارے پاس صبر آ جائے پھر رب ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے آگے سے بول نہیں بولنا، وہ جو ہمارے ساتھ کرتے ہیں کرتے رہیں۔ تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ تو اپنی زبان کے تیر نشتر برسا، ہم جگر آزمائیں گے، ادھر سے کوئی بول نہیں آئے گا، برداشت کریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ کہ ان اللہ مع الصابرین، پھر اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں دنیا میں۔ آخرت میں کیا کروں گا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ایسا اجر دوں گا بغیر حساب، جس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، بغیر حساب کے دوں گا، کہ تو شمار بھی کرنا چاہے تو شمار نہ کر پائے گا، کہ صبر پر اتنا مل گیا۔
دنیا میں اپنا ساتھ دوں گا میرا بندہ، تو صبر کر لے، آخرت میں تجھے اتنا نواز دوں گا کہ بے شمار ہوگا۔ دنیا بھی بن گئی، خدا بھی مل گیا، آخرت بھی بن گئی، دنیا بھی بن گئی۔ یہ پہلا کام ہے، ہم نے صبر کرنا ہے۔ ہمارے ہاں بڑی کمی ہے صبر کی، بڑی کمی ہے صبر کی۔ بھائی 2-3 دفعہ مجھے سخت بول دینا، تیسری دفعہ میں سیدھا ہو جاتا ہوں۔ میں کہا بس کوئی حد ہوتی ہے، اتنا بھی نہیں ہے۔ ہم نے کوئی چوڑیاں پہن رکھی ہیں، ہمیں کوئی نیچے لگا رکھا ہے، پھر ہم کہتے ہیں ایسے ہے تو ایسے صحیح، انگلیاں اور کیا گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے کرتے، الٹی انگلی سے نکلتے ہیں۔ یہ ہمیں شیطانوں نے غلط پٹی پڑھا رکھی ہے۔ ہمیں ہمارا بھائی، ماموں، چاچو، بیوی، بھائی، بیٹا جو کچھ کہتا ہے تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، یہ ہمارا سبق ہے۔ اللہ نے فرمایا فاصبر علی ما یقولون۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے اگر تم ایسا کرتے چلے جاؤ گے تو ایک دن آئے گا وہ رام ہو جائیں گے، وہ تمہارے آگے بچھ جائیں گے۔ یہ دنیا میں بھی اللہ فائدہ دکھلائے گا، ورنہ اللہ کا ساتھ تمہارے ہمراہ ہے، تم کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ تو یہ پہلا فائدہ ہے جو بڑا اوکھا سبق ہے، اس پہ میں نے بھی اترنا ہے، آپ نے بھی۔ ہم نے لوگوں کے منفی رویوں کے مقابلے میں منفی رویے پیش نہیں کرنے، ہم نے منفی رویوں کے مقابلے میں مثبت رویے پیش کرنے ہیں۔ ہم نے تانوں کے مقابلے میں اچھا نہیں بول سکتے، زبانیں سی لینی ہیں، کچھ نہیں بولنا، سہ جا، بس اس طرح اگر سہ جائیں گے پھر رب ساتھ ہو جائے گا۔ دوسرا کیا کرنا ہے، یہ ایک علاج ہے۔ اگر ہمیں کوئی ایذا پہنچاتا ہے، ہمارے مخالف ہو جاتا ہے، ہمیں تکلیفیں پہنچاتا ہے، تو ہم نے 2 کام کرنے ہیں نا قرآن کی روشنی میں۔ پہلا فصبر، ہم نے صبر کرنا ہے جیسے میں نے بتایا۔ یہ کیا ہو گیا بھائی؟ اور دوسرا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اس کو دوبارہ دیکھیں، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ دوسرا کیا ہے، تم یہ کرنا کہ اپنے رب کی تعریف اور تسبیح بیان کرنا، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی اس کی تسبیح بیان کرنا، اور دن کے کناروں میں صبح شام اس کو یاد کرنا۔ یہ دوسرا کام کرنا، جس سے مراد یہ کہ نمازیں پڑھنا۔ علماء نے لکھا ہے قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے رب کو یاد کرنا، ایک مطلب جہاں یہ ہے کہ اللہ سے دعائیں مانگنا، دوسرا مطلب یہ کہ فجر کی نماز پڑھنا، کیونکہ سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر ہوتی ہے۔ قبل غروبها، سورج کے غروب ہونے سے پہلے اللہ کو یاد کرنا، یعنی ظہر اور عصر کی نمازیں، کیونکہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہوتی ہیں۔ تیسرا رات کے وقتوں میں عشاء کی نماز اور تہجد کی نماز ہے۔ تو کہا آپ کیا کرنا، دوسرا کام یہ کرنا کہ نمازیں پڑھنا۔ نمازوں سے مراد کیا ہے، فرض نمازیں تو مسلمان پڑھتا ہی ہے، نفل نمازیں پڑھ کر اللہ کو پکارنا، یہ دوسرا کام کرنا۔ تمہیں وہ تکلیفیں دیتے ہیں، دل دکھی ہوتا ہے، سینہ پھٹنے کو آتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، تو انسان جب بے قابو ہو جاتا ہے غصے میں یا پریشانی میں، کہا پریشان نہ ہو، صبر میں اگر قابو میں نہیں آ رہا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، ادھر آ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آ مصلی بچھا میرے آگے نفل پڑھ، نفل پڑھ کے پھر مجھے پکار، کہا یا اللہ اتنی تکلیف پہنچائی ہے کہ اب برداشت نہیں ہوتی، یا اللہ ایسے میرے خلاف ہو گئے ہیں کہ بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، ہر جگہ میرا کام خراب کیے جا رہے ہیں، یا اللہ ایسے میرے خلاف ہو گئے ہیں کہ کاروبار کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یا اللہ ایسے خلاف ہو گئے ہیں کہ بھرے مجمع میں مجھے رسوا کر دیا ہے، اے اللہ میں ایک لفظ نہیں بولا، برداشت نہیں ہو رہا۔ کا دوسرا کام یہ کرنا، مصلی بچھا کے میرے آگے رونا شروع کر دینا۔ پھر کیا ہوگا، کہا لعلک ترضیٰ، پھر یہ ہوگا جب میں اس آیت پر پہنچا مجھے اول وہلے میں جھٹکا لگا، میں نے کہا یہاں اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جب مشقت آئے تو صبر کرنا، نمازیں پڑھنا، دعائیں مانگنا، یہ آگے کہنا چاہیے تھا لعلک ارضیٰ، تاکہ میں خوش ہو جاؤں، جب تو میرے حکم مانے گا میں خوش ہو جاؤں گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے لعلک ترضیٰ، جب تمہیں تکلیفیں پہنچے تو تم یہ 2 کام کرنا تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں لوگ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اور تم آگے سے 2 کام کر رہے ہو، صبر اور نفل، صبر اور نفل دعا، نتیجہ یہ ہوگا اللہ فرماتا ہے میں تمہیں خوش کر دوں گا، دنیا میں بھی خوشیاں دوں گا، آخرت میں بھی خوشیاں دوں گا، پھر تمہارے سینے سے وہ جو گھٹن ہوتی ہے میں نکال لوں گا، تمہارے سینے میں جو ابال نکلتا ہے میں اس کو باہر نکال دوں گا، تمہارے سینے میں خوشیاں، سینے میں سکون، سینے میں ایک سکون اطمینان کی کیفیت بھر دوں گا۔ دنیا میں یہ میں کروں گا تمہارے ساتھ، تم یہ 2 کام کرو تو صحیح،
ہم عاجز ہوا کے دیکھ لیں، اللہ تو وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ہمیں کوئی تکلیفیں پہنچائیں، ہم صبر کریں، ایک لفظ نہ بولیں، ان کو نہ آگے سے رد عمل میں تو ایسا ہے، اگر ہم ایسے تو بڑا نیک پاک حاجی آ گیا نہ۔ اس نے ہمیں الزام لگایا، ہم نے نہیں لگانا۔ اس نے ہمیں تانا دیا ہے، ہم نے نہیں دینا۔ اس نے ہمیں گالی دی ہے، ہم نے نہیں دینی۔ اس نے مجھے میری ماں کو برا بھلا کہا ہے، میرے باپ کو کہا ہے، میرے بچوں کو کہا ہے، میں نے آگے سے نہیں دینے، چپ ہو جانا ہے۔ جب زیادہ صبر نہ ہو رہا ہو، جا کے نفلیں پڑھنے شروع کر دینی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لعلک ترضیٰ، پھر میرا وعدہ ہے تجھے دنیا میں خوشیاں دوں گا، دنیا میں تجھے سکون دوں گا، دنیا میں تیرے ساتھ ہو جائیں گا۔ وَلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، آخرت میں جب آئے گا تو مجھے رب ذوالجلال کا وعدہ ہے وہاں بھی تجھے خوشیاں دوں گا۔ کیا خوبصورت کلام ہے۔ عربی گرامر بھی بڑا فائدہ دیتی ہے۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا تاکہ تو خوش ہو جائے، کہاں؟ دنیا میں یا آخرت میں؟ بس اتنا کہا کہ خوش ہو جائے، جہاں تو چاہے گا وہیں خوش ہو جائے۔ دنیا میں چاہے گا تو دنیا میں خوشی دوں گا، قبر میں آئے گا تو قبر میں خوشی دوں گا، میدان محشر میں آئے گا تو وہاں خوشی دوں گا، جب میرے سامنے پیش ہوگا اس دن بھی تجھے خوش کر دوں گا۔ تو صرف یہ دو کام کر لے، صبر اور نفل، صبر اور نفل، دعا، صبر اور نفل و دعا۔ یہ ہمارا اس آیت کا سبق تھا۔ ہمارا وقت چونکہ پورا ہو رہا ہے، اسی پر ختم کرتے ہیں۔ تو یہ سبق لے کر میں بھی یہاں سے جاؤں، آپ بھی ہر جگہ، ہر معاشرے میں، ضروری نہیں خاندان میں پریشانی ہے، آپ کسی ادارے میں ہیں تو وہاں آئیں گی، آپ کسی کاروبار میں ہیں تو وہاں آئیں گی، آپ کے دوست احباب ہیں تو وہاں آئیں گی۔ جہاں بھی ہمیں پریشانیاں آئیں اور ہمیں تکلیف پہنچے، ہم نے آگے سے صبر اور مصلح پکڑنا ہے، صبر اور مصلح، صبر اور مصلح۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا اس طریقے سے کہ دنیا میں بھی ہمیں خوشیاں دے گا اور آخرت میں بھی خوشیاں دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔